شیخ مفید کا مشہور واقعہ ہے. شیخ مفید کون ہے؟ اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے. کاظمین آپ لوگ گئے ہوئے ماشاءاللہ، 2 امام ہیں وہاں پہ، 7ویں امام ہے اور 9ویں امام ہے. ابھی 25 رجب کو 7ویں امام کی شہادت کی مجلس کرے. امام کا روزہ، امام کی زری آپ کے ذہنوں میں 2 زری، ایک زری اندر 2 خبریں. امام کی زری اگر یہاں پہ غور سے سنو، امپورٹنٹ مجلس ہے یہ پورے، یہاں اگر امام کی زری ہے تو یہ سامنے فیو سٹیپ، 5 6 8 سٹیپ، 7 8 قدم کے اوپر ایک خبر ہے. کس کی ہے وہ؟ اتنی نزدیک، امام سے اتنی نزدیک. کون ہے؟ شیخ مفید ہے. ان کا اصل نام ہے محمد ابن نعمان. اتنے قریب. اچھا یہ شیخ مفید جو ہے 7ویں امام کے زمانے کے شیعہ نہیں ہے، یہ 4th سینچری کے 4th سینچری کے شیعہ. ان کے زمانے کا مشہور واقعہ، زمانے کے امام کا، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نجف اشرف میں درس دے رہے. ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا شیخ ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت ڈیلیوری سے پہلے انتقال ہوا. ابھی ڈیلیوری مشہور واقعہ میں 2 منٹ میں ختم کر رہا، صرف امام کا بتانے کے لیے. ڈیلیوری ہونے والی تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا، پورے 9 منتھس کی ڈیلیوری پریگننسی ہو گئی تھی، اور اب پیدا ہونے والا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا. اب پیٹ میں بچہ زندہ ہے، ہم کیا کرنا؟ ماں کے پیٹ کو چیر کے بچے کو نکالنا، اس کے بعد ماں کو دفن کرنا یا ایسی دفن کرنا؟ اس زمانے میں لوگ جا کے امام سے پوچھتے تھے، میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. تو شیخ نے کہا نہیں، ویسی دفن کر دو. انسان ہے، کہا ویسی دفن کر دو. وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. جا کے 8 دن یا 10 دن کے بعد واپس آیا، آ کے شیخ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا شیخ آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، تھینک یو ویری مچ. انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا ہوں، نہیں تو نہ فرینچ میں بولا. میں تھوڑی فرینچ بھی سیکھ لوں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. خاموش ہو گئے کہ اب یہ بھی فرینچ میں بھی پڑھیں گے. نہیں بابا نہیں پڑھوں گا، ڈونٹ وری. تو اس نے کہا شیخ تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کا. شیخ نے کہا کیوں؟ تو کہا آپ کی طرف سے وہ بچہ بچ گیا. شیخ نے کہا کون سا بچہ؟ کہ جب میں نے آپ سے آگے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا نہیں ویسی دفن کر دو، لیکن آپ نے بعد میں پیغام بھیجوایا. اب شیخ خاموش ہو گئے. کہ کیا؟ تو کہا جب میں جا رہا تھا واپس گاؤں کو اس کو دفن کرنے کے لیے، پیچھے سے اونٹ کے اوپر، کیمل کے اوپر کوئی آیا، تیزی سے آیا اور مجھے میرا نام لے کے روکا. روک کے یہ بولا کہ شیخ نے یہ حکم دیا ہے اب کہ ماں کے پیٹ کو چیرو، بچے کو نکالو اور دفن کرو. دوستو ایک بات روک کے بولو، اگر تم امام سے قریب ہو جاؤ گے ری یونین میں نا، تو امام تمہاری عزتوں کو بھی بچا لے گا، تمہاری زندگی کو بھی بچا لے گا. شیخ سمجھ گئے کہ یہ امام کی طرف سے حکم ہے. سیدھا گھر اوپر روم میں گئے، اپنے بیڈ روم میں جا کے روئے، خوب روئے، منہ پیٹا. کہا مولا آپ کا میں شکر گزار ہوں، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو رہا تھا، ایک بچے کا قتل ہو جاتا تھا، اگر آپ نہیں بچاتے ایک نسل ختم ہو جاتی. مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد شیخ کا جملہ سنو. شیخ کہتے ہیں، یہاں تک تو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اس کے بعد شیخ کہتے ہیں کہ مولا آج کے بعد میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ اب شیخ بوڑھا ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غلط فتویٰ دے دوں اور اس سے اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے. دیکھو دوستو، شیخ مر جائے لیکن اس کے باوجود وہ فتویٰ دینے سے ڈرتا. ہمارا حساب یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے روز فتوے دیتے. میں کیا بول رہا ہوں، ری یونین والے نہیں دیتے، بول رہا ہوں. ہمارے گھر میں، ہر گھر میں ایک مجتہد پیدا ہو گیا. ہاں، کار پارک میں کھڑے رہتے، وہاں پہ ایک فتویٰ دیتے. ڈرو بولنے سے پہلے، شریعت کو اپنے ہاتھ میں مت لو، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو. شیخ رونے لگے کہ مولا آج کے بعد میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کہ شیخ اب بوڑھا ہو گیا. بس خواب میں امام نے آ کے کیا کہا، یہ جو امام نے کہا اس کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا.
امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ شیخ، اب امام کے جملے سنو، ہمارے لیے میری دوسری مجلس کا ایک کمپلیٹ میسج کہ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار امام. امام نے کیا کہا؟ امام نے آ کے کہا کہ شیخ تم نے یہ کیا ارادہ کیا کہ تم فتویٰ نہیں دو گے؟ اب جملہ سنو. کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے غافل ہیں؟ ہم اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہیں. تم ہم سے غافل ہو لیکن میں تم سے غافل نہیں. ہم 24 گھنٹے اپنے شیعوں کو دیکھتے کہ کہاں کچھ ہو تو میں مدد کروں. دوستو یہ امام کا کرم ہے. ہم کیا سمجھ لیں کہ بزنس میں جو بھی میں بزنس کر رہا یا جاب کر رہا یا جو کر رہا میں اپنی طرف سے کر رہا؟ جب تک ان کی کرم نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے. یہ مت بولو کہ ہماری ذہنیت ہے. نو دوستو، یہ امام کے ایگزسٹنس کے لیے دعا کرو اور یقین رکھو. یقین تم جتنا رکھو گے امام کے لیے اتنا تمہارے اعمال بھی قبول ہوں گے، اتنے تم اس رات میں عبادت بھی کر سکتے. اللہم عجل ولیک الفرج.